ہر نبی آئے ایک معجزے کو لے کر، دنیا سے چلے گئے، ان کا معجزہ چلا گیا۔ موسیٰ آئے، موسیٰ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ڈنڈا تھا، اس ڈنڈے میں بڑی طاقت تھی، ہاتھ میں لیتے تھے ڈنڈا بنتا تھا، زمین پہ پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا۔ موسیٰ چلے گئے، اژدہا باقی رہا لیکن معجزہ باقی نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وارث کے جانے کے بعد ورثے کی جلالت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے ایک نبی کو، جناب عیسیٰ کو، ایک معجزہ دیا کہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، کوڑی کو دیکھتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے، اسے شفا مل جاتی تھی۔ جناب عیسیٰ گئے، ان کا معجزہ بھی چلا گیا۔ جناب عیسیٰ گئے، ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ نے آدم کو علم کا معجزہ دیا تھا، آدم گئے، ان کا وہ معجزہ بھی چلا گیا۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک ایک معجزے کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ معجزہ اس لیے دیا کہ جب تمہارے معاشرے میں رہنے والے لوگ تمہاری نبوت و رسالت و عصمت کا انکار کریں تو تم معجزہ دکھاؤ کہ اس کا جواب لے آؤ۔ اگر جواب لے آؤ تو تم سچے ہو، نہیں لاؤ گے تو ہم سچے ہیں۔ اسے کہتے ہیں معجزہ۔ بہت آسان سے میں نے آپ کو سمجھا دیا، یہ معجزہ ہے۔ تو جیسے جیسے جس کی نبی کے پاس جو معجزہ تھا، وہ معجزہ اس وقت تک باقی رہا جب تک وہ نبی تھے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو ایک نہیں 2 معجزے دیے۔ آخری نبی کو ایک نہیں، اس لیے کہ کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ نبی کو اللہ نے 2 معجزے دیے، ایک معجزہ قرآن، ایک معجزہ علی۔ توجہ فرمائیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے نبی کو 2 معجزے دیے، ایک معجزہ قرآن، ایک معجزہ علی ابن ابی طالب۔ علی کے اور نبی کے ان دونوں اشتراک کو اگر ہم اور آپ دیکھیں تو نبی تو چلے گئے، نبی کا دونوں معجزہ باقی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، نبی کا معجزہ قرآن بھی باقی ہے، نبی کا معجزہ علی بھی باقی ہے۔ نبی کے معجزے قرآن کا کوئی جواب نہ لا سکا، جواب کیسے لاتا؟ خود اللہ نے اس وقت، عرب کا قانون یہ تھا کہ عرب کے جہلا کو اپنی فصاحت و بلاغت و نطق پہ اتنا غرور تھا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں پہ اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے قصیدے کو جا کے چسپا کر دیتے تھے۔ اللہ بھی دیکھتا رہا، مشیت مسکراتی رہی، تمہیں اپنی تحریر پہ ناز ہے، مجھے کعبے کی تقدیر کا انتظار ہے۔ جب خانہ کعبہ اپنی تقدیر کا انتظار کرے اور جب وہ آئے کہ جو خانہ کعبہ کی تقدیر کو بنائے گا تو تمہارے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریروں کو میں مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، تو عرب کا یہ تیور تھا کہ اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے قصیدے کو جرت یہاں تک بڑھ گئی کہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکایا۔ اللہ جب اپنے مقابل سے جب کچھ آزمائش کرتا ہے تو اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، کبریائی اس کو زیب دیتی ہے، تو اللہ زیادہ کوئی مقابلہ دیکھیں، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ جاہل سے زیادہ دیر تک بات نہیں کرتے، ہلکا سا ٹچ کرتے ہیں، یا میں یہ کہوں کہ ہلکا سی حرکت ہوتی ہے، اللہ برکت پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا تجھے اپنے اس قصیدے، اپنی فصاحت پہ ناز ہے تو رک، میں جب قرآن کو بھیجوں گا تو میں فقط 3 مصرے والی آیت بھیجوں گا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ دیکھیں قرآن میں بڑے بڑے سورے ہیں لیکن اللہ نے سب کو نہیں بھیجا، اللہ نے چھوٹا سا سورہ کہ جس میں فقط ادب کے اعتبار سے دیکھیں تو 3 مصرے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب یہ 3 آیتوں والا سورہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا گیا تو عرب کے بڑے بڑے فوسا منہ لٹکا کے اپنے اپنے حجرے کی قبر کے کونے میں جا کر رونے لگے اور یہ کہنے لگے ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو محمد کے معجزے قرآن کا بھی کوئی جواب نہیں ملا، محمد کے معجزے علی کا بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ خندق کا فاتح کون؟ علی۔ خیبر اٹھانے والا کون؟ علی۔ صفین کا فاتح کون؟ علی۔ کعبے کو کعبہ بنانے والا کون؟ علی۔ علی کا بھی کوئی جواب نہ لا سکا۔ اچھا کلیہ تو یہ ہے کہ جب تک ورثے میں جان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وارث محفوظ ہے۔ آج محمد کے دونوں معجزے زندہ ہیں، محمد کے معجزہ قرآن بھی زندہ ہے، محمد کا معجزہ علی بھی زندہ ہے۔ قرآن کیسے؟ ماہ رمضان آتا ہے، لوگ جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ مخصوص کسی قبیلے سے ہو گیا، لیکن ایک قوم ہے کہ جس نے محمد کے دونوں معجزے کو تھاما، مسجد میں آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، جب اپنی محفلوں میں آئے تو یا علی یا علی یا علی کہنے لگے۔ نہیں شاید ابھی تک آپ نہیں سمجھے، ارے منافقت کے جو پردے ہٹا کے دیکھتے ہیں، علی کی ذات میں جلوے خدا کے دیکھتے ہیں، ہے کون مومن
منافق ہے کون مجلس میں علی کے نام کا نعرہ